اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، علماء امت نے قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے توبہ کی چند شرائط بیان کی ہیں، کیونکہ توبہ کوئی ایسا کلمہ نہیں جو محض زبان سے ادا کر دیا جائے۔ لازمی ہے کہ توبہ ان شرائط کے ساتھ کی جائے جو تائب کے صدق پر دلالت کریں، اور وہ شرائط یہ: نمبر 1، گناہ سرزد ہو جانے پر ندامت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الندم توبہ، ندامت ہی توبہ ہے۔ نمبر 2، فوراً گناہ سے باز آ جانا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اللہ کے نزدیک صرف ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نادانی میں گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ نمبر 3، دوبارہ ایسی حرکت نہ کرنے کا عزم کرنا۔ نمبر 4، کسی کی حق تلفی کی ہے تو اسے معافی طلب کرنے یا اس کے حقوق لوٹانے سے توبہ قبول ہوگی۔ مثال کے طور پر، کسی نے کوئی چیز چوری کی تو وہ اس کے مالک کو لوٹانا واجب ہے، یا کم از کم اس سے معاف کروا لے۔ نمبر 5، اور اس معصیت پر مصر نہ رہنا۔ دلیل کے طور پر سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور جب ان سے کوئی بدکاری ہو جاتی یا اپنے آپ پر ظلم کرتے تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کے لیے مغفرت طلب کرتے، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اصرار نہیں کرتے۔ نمبر 6، جس طرح توبہ دل اور زبان کے ساتھ ہوتی، اس کا عملی نمونہ عمل صالح کے ذریعے ہونا چاہیے۔ نمبر 7، توبہ کی شروط میں سے یہ بھی ایک اہم شرط ہے کہ وہ زمانہ قبول میں ہو، نہ کہ اس وقت توبہ کی جائے جب وہ قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ بات یاد رہے کہ قیامت سے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی توبہ قبول کرے گا جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اور جب موت حاضر ہو جائے تب بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سورہ آل عمران میں فرمان باری تعالیٰ ہے: اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی جو معصیات کا ارتکاب کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان کے کسی کو موت حاضر ہو تو وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ نمبر 8، خالص اللہ کے لیے توبہ ہو۔ یہ شرط بھی ضروری ہے کہ توبہ خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو، نہ کہ کسی دوسری غرض کے لیے۔ یعنی کوئی شخص گناہ کرنے پر قدرت ہی نہ رکھتا ہو اور وہ توبہ کرے۔ مثلا کوئی چوری کے لیے نکلتا ہے لیکن کچھ ملتا نہیں تو کہتا ہے کہ میں توبہ کرتا ہوں، یا وہ شراب کو چھوڑ دیتا ہے اس وجہ سے کہ ڈاکٹر نے اس کے نقصان سے اس کو ڈرایا ہے، یا وہ شراب خریدنے کی طاقت نہیں رکھتا تو کہتا ہے کہ میں شراب پینے سے توبہ کرتا ہوں، تو اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: بے شک اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ، میرے سارے کے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اس کو خالص اپنی رضا کے لیے کر لے، اور کسی کے لیے اس میں کچھ حصہ نہ بنا۔ سامعین، تمام اعمال میں اور خصوصاً توبہ میں نیت خالص ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: بے شک اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ جو اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ اس کو اس سے بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ تائب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق نیک اعمال کرے جو اس کو خیر کے راستے پر ثابت قدم رکھے، اور اس کی نیکیوں کی میزان میں اضافہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں معاف ہوتی رہیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کرتی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیجنے کا ارادہ کیا تو انہیں وصیت فرمائی: اے معاذ، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہنا
اور برائی کے بعد نیکی کرنا، کیونکہ وہ اس کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو ہمیشہ ایسی نیکیاں کرے جو اس کی خطاؤں کو مٹا دے۔ جو شخص گناہ کا مرتکب ہو اسے چاہیے کہ دنیا اور آخرت میں اس گناہ کا بوجھ اور اس کے نقصان کو معلوم کرے۔ انسان اس جگہ سے ہی دور ہو جائے جہاں پر اس نے گناہ کیا ہو، کہیں دوبارہ اس جگہ پر آنے سے پھر اسی گناہ کا ارتکاب نہ کر لے، ان چیزوں کو توڑ دے یا پھینک دے جن سے وہ گناہ کیا کرتا تھا، جیسے آلات موسیقی یا نشہ آور چیزیں وغیرہ۔ توبہ کرنے کے بعد وہ اپنے نفس کو اچھی مجالس میں بیٹھنے پر آمادہ کر لے اور ان بری مجلسوں کو چھوڑ دے جہاں وہ بیٹھ کر برے عمل کرتا تھا۔ کتاب و سنت میں موجود ایسی آیات اور احادیث کا مطالعہ کرے جن میں گناہ کرنے سے ڈرایا گیا ہو۔ یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی بھی وقت اللہ کی جانب سے گرفت ہو سکتی۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے رب کی طرف جھک پڑو اور اس کے فرما بردار ہو جاؤ، اس سے پہلے کہ تم عذاب کا شکار ہو جاؤ اور تمہاری کسی طرف سے بھی مدد نہ ہو سکے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اپنی مستقل عادت بنا لیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر شیطان کو بھگانے اور اس کے شر سے حفاظت کے لیے بڑے عظیم ہتھیاروں میں سے ہتھیار ہے۔ خصوصاً صبح و شام اور رات کو سوتے وقت کے اذکار شیطان سے بچاؤ کا بہترین ہتھیار ہے۔ سامعین، اللہ کی رحمت اور شفقت پانی کے قطرات، ریت کے ذرات، ہوا کے جھونکوں، سورج کی کرنوں اور زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ وسعتیں لیے ہوئے۔ سورہ الاعراف میں رب کریم کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، میری رحمت نے ہر چیز کو اپنے دامن میں لے رکھا ہے، اور اس کے مستحق وہ لوگ ہیں جو تقوی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ رب کریم کی رحمت اس قدر وسیع و عریض ہے جیسے بحر بے قرار۔ اگر کوئی چڑیا سمندر سے ایک چونچ بھر لے تو کیا سمندر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اگر کائنات کے تمام جن اور انسان کی حاجات اور تمناؤں کو پورا کر دیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے سمندر میں چڑیا کی چونچ بھرنے کے برابر بھی کمی واقع نہیں ہوتی۔ سورہ الاعراف میں مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس کا ترجمہ ہے، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہوا کرتی۔ پھر اس فضل و کرم کی انتہا یہ ہے کہ اس کی ذات مہربان نے اپنے لیے یہ پسند فرمایا کہ میری شفقت میرے غضب پر ہر آن غالب رہے گی۔ اس نے عرش معلیٰ پر اپنے کرم سے یہ لکھ رکھا ہے، ان رحمتی تغلب غضبی، یقیناً میری رحمت ہمیشہ میرے قہر و غضب پر غالب ہے۔ انسان کو اس کی رحمت کا اس طرح طلبگار ہونا چاہیے کہ اے اللہ، میں نے اپنے گلشن حیات کو گناہوں کے جھکڑوں، غلطیوں اور جرائم کی آندھیوں سے برباد کر لیا ہے۔ میری وادی حیات کو تیرے بغیر کوئی سیراب نہیں کر سکتا۔ مجھے تیرے ہی در کی امید اور تیری ہی رحمتوں کا سہارا ہے۔ جس طرح تو ویران وادیوں، تپتے ہوئے صحراؤں، اجڑے ہوئے باغوں کو اپنے کرم کی بارش سے سرسبز و شاداب بنا دیتا ہے، اسی طرح مجھے حیات نو سے ہمکنار کرتے۔ جب یہ کہتے ہوئے اس کا دل موم اور اس کی آنکھیں پرنم ہو جاتی ہیں تو اتنی دیر میں رحمت الہی اس کی روح کو تھپکیاں اور دل کو تسلیاں دیتے ہوئے ان الفاظ میں اسے حیات نور کی امید دلاتی ہے، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کسی مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب کس قدر سخت ہے تو کوئی بھی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کسی کافر کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت معلوم ہو جائے تو کوئی کافر بھی اس کی جنت سے مایوس نہ ہونے پائے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا اپنے گناہ کی توبہ کر لے، اور اسی طرح دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔
یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جس کسی نے بھی کوئی برائی کی یا اپنی جان پر ظلم کیا پھر اللہ سے معافی مانگی تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ مسلمان ہو جاتا ہے اور اچھی طرح اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس نے کیے تھے، اور اسی طرح قصاص کے بعد گناہ مٹ جاتے ہیں، اور ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کا بدلہ اس کے برابر ہی ملتا ہے، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرما دے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، میرے بندوں کو یہ بات بتا دیجئے کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے۔ قیدیوں میں سے ایک عورت اپنا دودھ پیتا بچہ تلاش کر رہی تھی۔ جب اسے بچہ مل گیا تو اس نے اسے پکڑا، اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اسے دودھ پلایا۔ اس پر ہم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے خیال میں یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ ہم نے کہا نہیں، اللہ کی قسم وہ اسے کبھی نہیں پھینکے گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے زیادہ رحمت کے ساتھ پیش آتا ہے بنسبت اس عورت کے اپنے بچے کے ساتھ رحمت سے پیش آنے کے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔